ہیلو، میرا نام ڈاکٹر محمد ولید حسن ہے۔ کیا آپ گھر بیٹھے اپنی بیماری کا علاج خود ہی کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے بیماریوں کی مکمل تفصیل، ان کی علامات اور ان کا مکمل علاج۔ نہ ہسپتال جانے کی ضرورت اور نہ ہی کسی قسم کی ڈاکٹر کی کوئی فیس۔ تو ابھی موبائل اٹھائیے اور یوٹیوب پر سرچ کیجئے جنرل میڈیسن OPD آن لائن، اور یوں گھر بیٹھے اپنا علاج خود کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں بلڈ پریشر کی وجوہات کے بارے میں کہ آخر ایک انسان کا BP بڑھتا کیوں ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے آپ کی زندگی میں ہونے کی وجہ سے آپ کا BP بڑھ جائے گا، اور پھر اگر ان چیزوں پر قابو پا لیا جائے تو اس سے نہ صرف آپ کا BP قابو میں آئے گا بلکہ BP سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی خطرات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں بلڈ پریشر کی وجوہات کے بارے میں۔ ناظرین، جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں 95% لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے BP زیادہ ہونے کے پیچھے کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کا تعلق آپ کی عمر سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کی جسم میں خون کی نالیاں سکڑتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا BP بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے رنگ، نسل اور علاقے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے، جیسا کہ جو ہماری دنیا میں جو کالے افریقنز ہوتے ہیں، افریقی لوگ جو ہوتے ہیں، ان میں عام لوگوں کی نسبت BP زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے رہن سہن کے طریقے اور کھانے پینے کے طریقے بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ زیادہ بیٹھے رہنے کے عادی ہیں، زیادہ محنت مشقت نہیں کرتے، آپ میں موٹاپا زیادہ ہے، اور کھانے پینے میں آپ نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، آپ سگریٹ حقے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور آپ جو چکنائی والی چیزیں ہیں وہ ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو آپ میں BP زیادہ ہو جائے گا۔ اس قسم کا بلڈ پریشر جو کہ 95% BP کے مریضوں میں عام ہوتا ہے اور جس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی، اسے ہم ڈاکٹری والے لفظوں میں اسینشیل ہائپر ٹینشن بولتے ہیں، جو کہ عمر سے تعلق رکھنے والی بیماری ہے، اور اس کی ابتدا عام طور پر 25 سے 50 سالوں کے درمیان ہو جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس قسم کے مریضوں میں BP بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اگر قابو نہ پایا جائے تو یہ خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ نمک کا استعمال کم کرنے، سگریٹ حقہ چھوڑنے، روز 1 گھنٹہ بھاگ دوڑ یا چہل قدمی کرنے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنا وزن کم کر لیتے ہیں تو 20 سے 40% امکان ہے کہ بغیر ادویات کے ہی آپ کا BP کم ہو جائے گا۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے جسے میٹابولک سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ میں یہ 3 چیزیں ہیں: نمبر 1، جسم میں موٹاپا، خاص طور پر جو پیٹ والا حصہ ہوتا ہے جسے ایبڈومینل فیٹ بولا جاتا ہے، نمبر 2، شوگر کا مسئلہ، نمبر 3، کولیسٹرول کا مسئلہ، تو بہت زیادہ امکان ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا دورہ، فالج کا اٹیک اور گردے فیل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، مختصر یہ کہ 95% بلڈ پریشر کے مریضوں میں BP زیادہ ہونے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن آپ کے رہن سہن کے طریقے، نمک کا استعمال، بیٹھے رہنے کی عادت، چکنائی کا استعمال، سگریٹ حقے کا استعمال اور موٹاپا آپ کے BP کو بڑھا دے گا۔ دوسری طرف بات کی جائے تو 5% بلڈ پریشر کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کو BP کا مسئلہ 20 سال سے کم یا 50 سال سے زیادہ کی عمر میں شروع ہوا ہے، یا پھر پہلے آپ کا BP کی گولی سے قابو میں رہتا تھا، جبکہ اب 2-3 گولیاں یا ان کی مقدار بڑھانے کے باوجود بھی آپ کا بلڈ پریشر قابو میں نہیں آ رہا، تو آپ کا BP زیادہ ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہو سکتی ہے۔ اگر وجوہات کی بات کی جائے تو اس میں گردوں کی بیماری سر فہرست ہے، چاہے وہ شوگر کی وجہ سے فیل ہو رہے ہوں یا BP کی وجہ سے فیل ہو رہے ہوں یا کسی بھی وجہ سے۔
بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر گردوں میں پانی کی تھیلیاں موجود ہوتی ہیں، اس لیے جو بی پی والے مریض ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پیچھے کمر میں گردوں والی جگہ پر درد تو نہیں ہوتا؟ پھر لمبا عرصہ جسم میں کولیسٹرول زیادہ رہنے کی وجہ سے بعض لوگوں میں گردوں کو جانے والی خون کی نالی تنگ پڑ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں سے عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ناف سے اوپر والے پیٹ کے حصے میں خون کی نالی تو نہیں پھڑپھڑاتی محسوس ہوتی، یا پھر آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان میں کوئی کمزوری تو نہیں، یا پھر تھوڑا سا چلنے پھرنے پر ان میں کوئی درد تو نہیں محسوس ہوتا؟ مزید وجوہات کی بات کی جائے تو گلڑ یا گلے کے گدودوں کا مسئلہ جسے تھائرائیڈ بولتے ہیں، پھر اس کے علاوہ لمبا عرصہ اسٹیرائڈ کا استعمال، حمل کے دوران بی پی کا زیادہ ہو جانا، اور نشہ آور چیزوں کی بات کی جائے تو آئس اور کوکین کا استعمال آپ کا بی پی خطرناک حد تک بڑھا سکتا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لمبا عرصہ بی پی زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں کیا کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، کون کون سے جسم کے ایسے اعضاء ہیں جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس میں دل سر فہرست ہے، پھر آپ کو فالج کے اٹیک ہو سکتے ہیں، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔